علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ۔ اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنا علما۔ آج ہم جو اللہ کے فضل سے دوسرے پارے کا جو آخری رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں طالوت علیہ السلام اور جالوت کی جنگ کا ذکر ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت، پس جب جنگ کو نکلے طالوت علیہ السلام بالجنودی اپنے لشکر کے ساتھ، کالا تو کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم تمہیں آزمائے گا، بنہرن ایک نہر کے ساتھ، فمن شاربا جس نے پیا، منہ اس میں سے، فلیس منی وہ مجھ سے نہیں، ومن لم یطعمہ اور جس نے نہیں پیا، فانہ منی پس وہ مجھ سے ہے، الا مگر من اغترف غرفہ بیدہ مگر ایک ہاتھ کا چلو، فشاربوا پس پیا، منہ اس میں سے، الا مگر قلیلا منہم بہت ہی کم، فلما پس جب جاوزہ انہوں نے وہ نہر عبور کی، ہوا وہ والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، معہ ان کے ساتھ، قالوا تو وہ کہنے لگے، لا طاقت لنا ہم میں طاقت نہیں، الیوم آج کے دن، بجالوت وجنودہ جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی، قال الذین کہا ان لوگوں نے، یظنون جو گمان کرتے تھے، انہم بے شک، ملاقو اللہ وہ ملیں گے اللہ سے، کم من فئۃ کتنی ہی، قلیلۃ کم جماعتیں ہوتی ہیں، غلبت فئۃ کثیرہ کہ بہت زیادہ پر غالب آتی ہیں، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت مبارک میں بتایا کہ طالوت علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کے نکلے تو انہوں نے ایک نہر سے پانی پینے سے منع کیا، جو ان کے سفر کے دوران آتی تھی، کہ اگر اس نہر میں سے کسی نے اگر پیٹ بھر کے پانی پیا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر رمضان میں بھی جب انسان افطاری کرتا ہے، اگر وہ 3-4 گلاس پانی کے پی لے تو اس کے بعد اس میں سستی اور کاہلی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح طالوت علیہ السلام نے اپنی فوج کو منع کیا تھا کہ وہ اس نہر سے پانی نہیں پئیں گے، کیونکہ اگر وہ پانی پئیں گے تو پھر وہ جنگ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نہر سے کچھ لوگوں نے پانی پی لیا، اور پھر جب جالوت کا سامنا ہوا تو جنہوں نے پانی پیا تھا وہ کہنے لگے، آج کے دن ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے اس سے لڑنے کی، کیونکہ جالوت قد کے لحاظ سے بھی لمبا تھا اور جسامت بھی اس کی اچھی خاصی تھی، تو یہ دیکھ کے ڈر گئے کہ اس سے ہم تو نہیں لڑ سکتے، اور اس نے زرہ پہنی ہوتی تھی۔ لیکن جو ایمان والے تھے وہ طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور یہ 313 تھے، اس لیے اس کو بنی اسرائیل کا تاریخی غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح 313 مسلمانوں کے ساتھ طالوت علیہ السلام نے فتح حاصل کر لی اور ان کو شکست دے دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ جب انہوں نے شکست دے دی جالوت کو اور اس کے لشکر کو، قالوا تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا ڈال دے ہم پر، صبرا صبر، وثبت اور ثابت رکھنا، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد کرنا، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ اب یہ دعا جو تھی، یہ دعا اس وقت کی دعا ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا صرف نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی یہی دعا وہ پڑھتے تھے۔ اور طالوت علیہ السلام اور ان کا لشکر جب جالوت کے سامنے ہوئے اور اس فکر میں تھے کہ کس طرح جالوت کو شکست دی جائے، تو حضرت داؤد علیہ السلام جن کی عمر مبارک 16 سال تھی، وہ تیر کا شکار کرتے تھے اور اس میں بہت ہی زیادہ ماہر تھے۔ تو ابھی یہ طالوت علیہ السلام اور ان کی فوج اسی فکر میں تھے کہ کس طرح اس کو شکست دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جلدی سے ایک پہاڑ میں چڑھے اور وہاں سے نشانہ لیا، اور جالوت کی آنکھ میں وہ پتھر لگا اور اس کے دماغ سے باہر آیا اور وہیں پہ وہ مر گیا۔ تو اس طرح جالوت کو قتل داؤد علیہ السلام نے کیا۔
اور پھر اس کے بعد 20 سال کی عمر میں داؤد علیہ السلام کا نکاح طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کر دیا، اور پھر طالوت علیہ السلام کے بعد 40 سال تک داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، اور پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی۔ تو اب یہاں پر یہ جو دعا بتائی گئی ہے، یہ اس وقت بھی وہ دعا جنگ کے وقت اس کو کثرت سے پڑھ رہے تھے۔ یہی دعا اللہ نے ان کو بھی سکھائی تھی، اور یہی دعا ہمارے لیے بھی ہے کہ کسی مشکل اور پریشانی کے وقت اس کو کثرت سے پڑھیں اور اللہ سے صبر مانگیں، خاص کر کے جب کسی دشمن کا خوف ہو۔ فَهَزَمُوهُمْ پس شکست دی بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، وَقَتَلَ اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ اللہ نے دی ان کو بادشاہت، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت، وَعَلَّمَهُ اور سکھایا، بِمَّا يَشَاءُ جو چاہا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ اگر نہ دور کرے اللہ لوگوں کو، بعضهم ببعض بعض کو بعض سے، لفسدت الارض تو زمین میں فساد ہو، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل فضل والا ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اب اس آیت مبارک میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا ایک تیر کا نشانہ لے کر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، 40 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ تِلْکَ آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نَتْلُوہا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ جو سچائی کے ساتھ تم پر پڑھی جاتی ہیں، وَإِنَّکَ اور بے شک لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہوں میں سے ہیں۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ کفار کے لیے اور منکرین کے لیے یہ آیت بہت بڑی ان کے قول کی تردید کرتی ہے کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں کہ یہ تو صرف کہانیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے جو واقعات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ نے بذریعہ وحی کے ذریعے اور اس قرآن میں بتا دیا، اور دونوں راستے واضح کر دیے، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی، اور پہلی جماعتوں کی مثالیں بیان کر دی کہ اگر تم بھی اس راستے پر چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔